حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے ہم سورۃ الفاتحہ کی کچھ تفسیر اور اس کا ترجمہ مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ہم نے سورۃ الفاتحہ کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، فقط تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پچھلی آیات میں اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، اور وہ بدلے کے دن کا مالک بھی ہے۔ یہاں تک جب اللہ رب العزت کی یہ کلام پہنچتا ہے تو آگے بندے کا کلام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بندے کے حوالے سے، اللہ کے بندے کے حوالے سے یہ کلام شروع ہو جاتا ہے۔ پھر بندہ اپنی دعا عرض کرتا ہے، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ بندے نے جب بات شروع کی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت سے یہ عرض کی، یا اللہ ہم مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں، ہم مدد کے طلبگار بھی آپ سے ہیں اور عبادت بھی آپ کی کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے بدلے میں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہدنا، ہمیں یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، بلکہ یہ فرمایا کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی لادین شخص آپ سے یہ بات کرے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، کوئی ایسا بندہ جو اللہ کا منکر ہو، اسلام کا منکر ہو، تو آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے، لاجیکلی آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، اللہ سے سیدھا راستہ کیوں مانگیں، اللہ سے مدد کیوں مانگے؟ تو ایک تو سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر احسان کرتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا احسان کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں دوسرا شخص جو ہے وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ دنیاوی مثال ہے کہ اگر کوئی بھی آپ پہ شفقت کرے، آپ سے محبت کرے، آپ پہ فضل کرے، آپ پہ کوئی رحم کرے، آپ کے کوئی کام آ جائے، تو اس کے بدلے میں آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، جیسا کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں ہی ہوں جو تمام عالمین کا پروردگار ہوں، رزق بھی دیتا ہوں اور رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے پہلے تعارف کروا دیا۔ ایک تو سیدھا سا ان کو یہ جواب ہے کہ کوئی بھی احسان کرے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ آج سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے اور ان کے جو خلفاء تھے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام، ان سب نے
ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ اللہ ہے، روز قیامت ہے، روز جزا ہے، جنت اور جہنم کا تصور قائم ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام نبیوں نے اس بات کی تبلیغ کی کہ روز جزا بھی موجود ہے، قبر حشر کی منازل بھی ہیں، اور جنت اور جہنم کا تصور بھی موجود ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ہم کیوں اللہ کو ایک مانیں، کیوں اللہ کی عبادت کریں؟ تو آپ نے بڑا سیدھا سا جواب دیا کہ دیکھو، تم لادین ہو، موت پر سب کا یقین ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی اختلاف نہیں کرتا، چاہے وہ لادین ہو، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہو، چاہے نہ مانتا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، تو موت پر سب کا اتفاق ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ دیکھو، اگر جو تم کہتے ہو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، موت کے بعد کوئی سوال و جواب کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی جزا سزا کا مالک نہیں ہے، کوئی جنت جہنم نہیں ہے، اگر تو تم ایسے کہتے ہو تو چلو ہم مان لیتے ہیں، فرض کرتے ہیں ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد کچھ بھی نہ ہوا، اگر فوت ہونے کے بعد جیسا کہ تم کہتے ہو کہ نہ جہنم ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو ایک لمحے کے لیے ہم تمہاری بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے اور میں بھی اس دنیا سے جاؤں گا، تو جو تمہارے خیال میں آگے کچھ بھی نہیں ہے، بس ختم، انسان ختم تو دنیا ختم، روح کا تصور بھی نہیں ان کے قریب، تو جو تمہارا حشر ہوگا وہی ہمارا حشر ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر فرض کر رہے ہیں، اگر فرض کریں کہ جنت ہوئی، جہنم ہوا، جنت ہوئی، حساب و کتاب کا دن آیا، نامہ اعمال پیش ہوئے، تو ہم نے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت عمل کیا ہوگا، ہمارا تو یقین کامل ہے، تم اس دن کیا کرو گے؟ دیکھیں نا، احتمال ہے، مثلا اگر اس ٹاؤن میں آپ سب نے، جنہوں نے یہاں پر گھر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے باہر ایک گیٹ لگایا ہوا ہے، دروازہ، وہ کس لیے لگایا ہے؟ کیونکہ چور آ کر چوری نہ کر جائے، کوئی ڈاکو اندر داخل نہ ہو جائے، یہ اندیشے کا خدشہ ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، روز تو نہیں چوری ہوتی، لیکن آپ روز کنڈی لگا کے سوتے ہیں، دروازہ بند کر کے سوتے ہیں، کس وجہ سے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے، احتمال ہے، ضرر کا احتمال ہے، خطرہ ہے کہ کوئی چور آ سکتا ہے، کوئی ڈکیت آ سکتے ہیں، اس لیے سونے سے پہلے آپ اپنے لاک کو چیک کرتے ہیں۔ حالانکہ 20 سال 30 سال کسی گھر میں نہ بھی ہو، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جہنم، دوزخ، جنت نہیں ہے، لیکن اگر ہم احتمال کر لیں، اگر ہم اندیشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی یقین نہ کریں، صرف شک کے طور پر ہم عبادت کر لیں، صرف ہم یہ یقین رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو قیامت والے دن حاضری ہو، اگر ہوگی تو ہم تو کچھ نہ کچھ پیش کر دیں گے، تم کیا کرو گے؟ اگر نہیں ہوگا تو تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ یقین تو بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم شک بھی کر لیں، یقین کی کیفیت نہ بھی آئے، ہم ڈرتے ڈرتے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے یہ کام کر لیں، تو اس دن تمہارا کیا بنے گا اور ہمارا کیا بنے گا؟ یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے، جواب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے۔ آگے صراط مستقیم کی بات آتی ہے، اہدنا الصراط
मुस्तकीम। या इलाही हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा, हमें सीधा रास्ता दे। रास्ता, उलमा फरमाते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में आपकी एक दुआ कबूल होनी हो, अगर आपकी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक दुआ कबूल होनी हो तो वो आप अल्लाह से सिरात मुस्तकीम की दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब रास्ते मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, हदायत मुख्तलिफ़ किस्म की है। एक हदायत ये होती है जो तकवीनी होती है, जो अल्लाह की तरफ से इंसान को या जानदारों को या चरिंदों को, परिंदों को, हैवानात को, नबातात को अता होती है। मिसाल के तौर पर अगर शहद की मक्खी है तो उसको ये हदायत मिलती है कि वो उस फूल से अपना रस चूसती है जिससे शहद बनता है। उसको कोई यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, किसी स्कूल में एडमिशन नहीं लेना पड़ता, किसी इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत नहीं होती। कभी मक्खी को देखा है कि कोई स्कूल में उनका स्कूल भी बना हो, यूनिवर्सिटी बनी हो? बिल्कुल नहीं। उसको कैसे पता चलता है कि शहद के लिए ये फूल, इसका रस जो है वो ज़्यादा बेहतर है? इसको कहते हैं हदायत तकवीनी, कि ये कुदरत की तरफ से अता करता होती है, वो अल्लाह की तरफ से हदायत लेकर पैदा होती है, उसको पता होता है, वो हदायत याफ्ता होती है, उसको दुआ करने की भी ज़रूरत पेश नहीं आती। हम तो दुआ करते हैं ना, इहदीना सिरातल मुस्तकीम।